بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے کب سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی؟ وہ جو سب کی لاڈلی تھی، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، آج اس جنگل میں بے یار و مددگار پڑی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، سوچوں کا طوفان اس کے دماغ کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی ذہنی رو یہاں وہاں بھٹک رہی تھی۔ وہ کیسے اس قید سے باہر نکلے؟ یا اللہ، تو ہی کوئی راستہ دکھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ نگین پاشا فیملی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نام کی طرح وہ واقعی ایک نگینہ ہی تھی، خوبصورت، باحیا، با کردار، اور تو اور اتنے لاڈ پیار کے باوجود اس کی شخصیت میں کوئی بگاڑ نہ تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک سلیقے، شائستگی اور اخلاق کی عمدہ مثال تھی۔ اس کے دادا سبکتگین پاشا شہر کے بہت بڑے رئیس تھے۔ پاشا انڈسٹریز کے مالک سبکتگین پاشا کی دو ہی اولادیں تھیں، ابراہیم پاشا اور داؤد پاشا۔ ابراہیم پاشا کے دو بیٹے شاہ نواز پاشا اور سلمان پاشا تھے، اور داؤد پاشا کی ایک ہی بیٹی تھی نگین۔ نگین کی والدہ تہنیت پاشا کالج میں لیکچرار تھیں، بہت ہی باشعور اور نفیس خاتون تھیں۔ نگین کے اکلوتے پن کی وجہ سے انہوں نے اس کی نگہداشت بہت ذمہ داری اور توجہ سے کی کہ بچی کی شخصیت میں کوئی بگاڑ نہ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ نگین بہت سمجھدار تھی۔ ابراہیم پاشا کی بیگم جہاں آرا پاشا اگرچہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، لیکن انتہائی سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ وہ بھی نگین کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں، اور نگین کی دادی، ان کی تو جان تھی نگین میں۔ اللہ نے انہیں کوئی بیٹی نہ دی، اور بڑے بیٹے کی شادی کے بعد بھی گھر بیٹی کی رحمت سے محروم رہا۔ حویلی میں بیٹی کی کمی شدت سے محسوس کی جاتی تھی، اور پھر داؤد پاشا کی شادی کے بعد اللہ نے سب کی سن لی اور سب کی مراد برائی۔ اس طرح پاشا لاڈج نگین کی ننھی منی کلکاریوں سے گونج اٹھا۔ اس کی پیدائش پر مہینے بھر دعوتوں اور ضیافتوں کا انتظام جاری رہا۔ غریبوں کے لیے لنگر کھول دیے گئے۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پاشا لاڈج کی پہلی اور اکلوتی بیٹی نے جنم لیا تھا۔ صرف ددیال کی ہی نہیں، وہ ننیال کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ اس کے اکلوتے ماموں ہمایوں پاشا بھی بیٹی کی نعمت سے محروم تھے۔ احاد اس کا اکلوتا ماموں زاد تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہ تھا۔ احاد اس سے چند سال ہی بڑا تھا۔ وہ جب بھی اپنے ماموں کے گھر جاتی، وہ اور احاد گھنٹوں ایک دوسرے سے کھیلتے۔ احاد کسی گڑیا کی طرح اس کا خیال رکھتا، اس کی ممانی نزہت، اس کی پسند کا پاستہ اس کے لیے بناتی۔ نانی نگین اور احاد کے وارث صدقے جاتی، تتلیوں کی طرح یہاں سے وہاں اڑتے۔ کب اس کا بچپن گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور اب وہ 18ویں سن میں قدم رکھ چکی تھی۔ آج یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا۔ آج بی ایس انگلش کی اس کی پہلی کلاس تھی۔ اسے پورے 8 بجے یونیورسٹی پہنچنا تھا۔ حویلی کے سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ اس کے دادا فون پر اپنے مینیجر کو ہدایات دے رہے تھے۔ آج ہماری نگین کا پہلا دن ہے یونیورسٹی میں، اچھی طرح انتظامیہ کو سمجھا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نگین مسکراتے ہوئے دادا جان کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ارے دادو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں کوئی پہلی دفعہ تو کسی ادارے میں نہیں جا رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں، سب دیکھ لوں گی۔ اپنی پیاری اور عزیز جان پوتی کی یہ بات سن کر دادا جان مسکرا اٹھے۔ بھئی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جہاں جائے اس کا استقبال شہزادیوں کی طرح ہو، لیکن دادو، میں ایک عام لڑکی کی طرح ہی یونیورسٹی میں داخل ہونا چاہتی ہوں، آپ منع کر دینا انکل کرامت کو۔ نگین دلار سے بولی، اور دادو اس کی بات کیسے ٹال سکتے تھے، لیکن وہ پھر بھی کرامت کو مختلف ہدایات دیتے رہے۔ یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن بہت اچھا لگا۔ اس کی پرانی کلاس فیلوز بھی اسے وہاں مل گئی تھی۔ نیا ماحول، نئی جگہ، نئے اساتذہ، سب کچھ اسے بہت دل فریب لگا۔ کلاس کے بعد اس نے اور اس کی فیلوز نے خوب باتیں کی۔ وہ اتنے دن بعد مل رہی تھی، باتیں ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ اتنے میں نگین کی گاڑی یونیورسٹی گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے نگین نے دیکھ لی تھی۔ اچھا، میں تو چلتی ہوں، میری گاڑی آ گئی ہے، اس نے تمام سہیلیوں سے اجازت لیتے ہوئے کہا، اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کچھ اسٹیشنری کی ضرورت تھی، اسی لیے گاڑی ایک بڑے سے اسٹیشنری اسٹور کے سامنے رکوائی اور ڈرائیور کو ہدایت دینے لگی۔ ڈرائیور مطلوبہ سامان لانے کے لیے اسٹور کی طرف بڑھ گیا، اور نگین اپنے ہی دھیان میں اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک وہ ٹھٹکی۔ یہ احاد تھا، کسی بہت ہی الٹرا ماڈرن اور حسین لڑکی کے ساتھ۔ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ نگین کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ گزرے ہوئے ماہو سال میں کب وہ احاد کے بارے میں اس طرح سوچنے لگی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ڈرائیور واپس آ چکا تھا اور گاڑی گھر کی طرف رواں دواں تھی، لیکن نگین کہیں اور گم ہو گئی۔ جب گھر آیا تو وہ اپنے دھیان سے چونکی۔
لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ مما سامنے ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی اپنے کالج سے واپس آئی تھیں۔ نگین میری جان، کیسا رہا پہلا دن میری بیٹی کا؟ وہ اسے دیکھتے ہی بولی۔ مما بہت تھک گئی ہوں، بس تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، نگین تھکے تھکے انداز میں بولی۔ نہیں بیٹا، پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد سو جانا، تہنیت نے حسب معمول ماؤں کی طرح نصیحت کی۔ نہیں مما، بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، تھک گئی ہوں بہت، نگین یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی اور تہنیت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نگین کبھی ضد نہیں کرتی، یقیناً تھک گئی ہوگی۔ انہوں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی، لیکن مائیں اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں۔ اندیشے تہنیت کے دل میں سر اٹھانے لگے، مگر وہ ماں تھیں، اندیشوں کو چپ کرانے لگی اور ان کی آواز سنی انسنی کر دی۔ آج ویکینڈ تھا اور آج وہ اور اس کی مما ماموں کے گھر جا رہے تھے، لیکن آج وہ بہت بجھی بجھی سی تھی، اور یہ بات تہنیت نے بھی محسوس کی، لیکن وہ اسے کچھ کہنے اور پوچھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ماموں کے گھر جا کر اس کی نظریں یہاں وہاں اسے ڈھونڈتی رہیں، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، ممانی، آحاد کہاں ہے؟ بہت مصروف ہے آج کل، اس کا فائنل ایئر چل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کرتا ہے نا، وہیں گیا ہے، ممانی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تہنیت اور نزہت آپس میں باتیں کرتی رہیں، لیکن وہ خالی ذہن کے ساتھ وہاں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ نزہت تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹی تو وہ فوراً سے اپنی ماں سے بولی، ماما پلیز جلدی سے گھر چلتے ہیں، مجھے 2-3 اسائنمنٹس ملی ہیں، مجھے ان پر کام کرنا ہے۔ پھر ہمیشہ کی طرح نزہت نے انہیں اصرار سے کھانے پر روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ رکی، اور نزہت نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اگر وہ کچھ دیر اور رکتی تو ان کے جھوٹ کا پول کھل جاتا، کیونکہ آحاد تو گھر میں ہی تھا، روز آدھی رات تک گھر سے باہر رہتا اور آدھے دن تک سویا ہی رہتا۔ ہمایوں کو بھی وہ جھوٹی تسلیاں دیتی کہ بہت دیر تک پڑھتا ہے اس لیے تھک جاتا ہے۔ وہ خود اس تمام صورتحال سے بہت پریشان تھی، لیکن وہ لڑکی جب سے آحاد کی زندگی میں آئی تھی، آحاد کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے نہ جانے کیا جادو کیا کہ آحاد مکمل طور پر بدل گیا۔ وقت سے سونے اور وقت سے جاگنے والا اب دیر گئے رات گھر لوٹتا اور پورا دن سوتا۔ لڑکی کیا تھی؟ پوری بلا تھی، حسین بلا، سر سے پاؤں تک، اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ 1-2 مرتبہ انہوں نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہیں لگا جیسے وہ کسی دیوار سے بات کر رہی ہوں۔ وہ حیران تھیں کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ آئے دن وہ ان سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا تھا، جبکہ پہلے وہ ایسا نہیں تھا۔ رشنا ایک بگڑی ہوئی امیر زادی تھی، اس کا باپ منسٹر تھا، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، بلکہ کسی حد تک کہا جائے تو حرام مال کی فراوانی تھی۔ انتہائی ضدی اور خودسر لڑکی تھی۔ ماں اس کی مشہور زمانہ ایکٹریس تھی، وہ اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ اس کے باپ کے کہنے پر اس نے ایکٹنگ تو چھوڑ دی، لیکن اپنی پارٹیوں سے اسے کبھی فرصت نہ ملی۔ رشنا کی تربیت پر اس نے بالکل توجہ نہ دی۔ اس نے ایکٹنگ تو چھوڑ دی تھی، مگر اس کے اندر کی ایکٹریس کبھی نہ مری۔ وہ ہر پارٹی میں ایک نیا ہی سوانگ بھر کر جاتی تھی۔ دنیا دکھاوے کو ایک NGO بھی چلا رہی تھی۔ اس طرح میڈیا پر آئے دن اس کی خبریں آتی ہی رہتی اور اس کی نمود و نمائش کے حس کی تسکین پاتی۔ ماں اور باپ دونوں کے پاس رشنا کے لیے کبھی وقت ہی نہیں تھا۔ باپ اپنی وزارت میں مصروف رہتا اور ماں اپنی نام نہاد مصروفیات میں مگن رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ رشنا ایک ضدی اور خودسر لڑکی بن گئی۔ وہ جو چیز منہ سے نکالتی وہ پوری ہو جاتی۔ انکار سننے کی اسے عادت نہیں تھی۔ وہ ایک شاپنگ مال سے نکل رہی تھی جب پہلی دفعہ اس کا ٹاکرا آحاد سے ہوا۔ آحاد اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور یہ بات رشنا کو کچھ خاص پسند نہ آئی، کیونکہ اسے دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے ستائش دیکھنے کی عادت تھی، اور لڑکے تو اس کی ایک ادا پر مرتے تھے۔ پھر یہ کون تھا جس نے اسے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا؟ بس یہیں سے رشنا کو ضد ہو گئی کہ اس مغرور انسان کو اپنے قدموں میں لانا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی مال میں داخل ہو گئی۔ حسین تو وہ تھی، اور اتنی حسین کہ اس کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ آحاد مال میں کچھ جیکٹس لینے آیا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اسی سٹور میں داخل ہوئی جہاں اس نے آحاد کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے لیے جیکٹ سلیکٹ کر رہا تھا کہ اسی کارنر میں وہ بھی پہنچ گئی اور مختلف جیکٹس دیکھنے لگی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے نزدیک بڑھتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی اور بظاہر اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک جیکٹ کو ہاتھ میں پکڑا اور اسے الٹا پلٹا کر دیکھنے لگی، اور اچانک ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یہ جیکٹ کیسی لگ رہی ہے؟ مجھے کسی کو گفٹ کرنی ہے۔ آحاد اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر جیکٹ کی طرف۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا،
رشنا نے جان بوجھ کر اپنے پاؤں کو غیر متوازن کیا اور اس کے اوپر ہی گرنے والی تھی کہ احاد نے بے ساختہ اس کو تھام لیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ رشنا کی وجود سے اٹھتی ہوئی کلون کی مسحور کن مہک نے احاد کے اعصاب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں اور نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ رشنا جان بوجھ کر سکتے کسی کیفیت میں رہی اور کچھ دیر ٹکی رہی تاکہ احاد پر اس کا سحر طاری ہو۔ پھر چہرے پر بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ طاری کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو فرش پر جماتے ہوئے سیدھی ہو گئی، لیکن احاد اس کیفیت سے باہر نہ نکل پایا۔ رشنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، اب باری اس کے نظر انداز کرنے کی تھی، سو اسے برے طریقے سے نظر انداز کرتی ہوئی وہ وہاں سے چل پڑی۔ احاد جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ سنیے محترمہ، اپنا تعارف تو کروا دیں۔ رشنا نے مڑ کر انداز بے نیازی سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، میں اجنبیوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ دیکھیں، میں بھی کوئی آوارہ اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا معمولی لڑکا نہیں ہوں، احاد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن ابھی تو آپ یہی کر رہے ہیں۔ رشنا نے ماتھے سے بال جھٹکتے ہوئے اس کی بات ہوا میں اڑائی اور قدم آگے کی طرف بڑھائے، لیکن اب کی بار وہ پیچھے نہیں آیا، اور یہ بات رشنا کو نامنظور تھی۔ وہ تو اسے اپنا دیوانہ بنانا چاہتی تھی۔ اب کہ وہ تھوڑا مڑی اور کہنے لگی، جہانگیر سکندر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ میرے بابا ہیں۔ احاد نے یہ نام پہلی دفعہ ہی سنا تھا، لیکن وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی، جہانگیر انٹرپرائزز کے مالک، احاد نے ہوا میں تیر چلایا۔ اب کہ وہ واقعی ناراض ہو گئی، غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میرے بابا ہیلتھ منسٹر ہیں۔ اوہ اچھا، لیکن آپ کرتی کیا ہیں؟ احاد کچھ خاص شرمندہ نہ ہوا۔ وہی جو اس عمر میں ہر لڑکی کرتی ہے، رشنا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا پڑھتی ہیں، لیکن کس کلاس میں؟ احاد زور دے کر بولا۔ اپنے بارے میں زیادہ تفصیلات کسی کو بتانا پسند نہیں کرتی، رشنا نے نخوت سے کہا۔ اوہو، آپ تو مائنڈ کر گئی ہیں محترمہ، میں بھی کسی سے اتنی تفصیلات نہیں پوچھتا۔ اب کہ غصہ دکھانے کی باری احاد کی تھی۔ اچھا تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ رشنا کی بے نیازی برقرار تھی۔ پیچھے نہیں پڑا، بس مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ کافی پینے چل سکتی ہیں؟ احاد نے اس کو دعوت دی۔ وہ یہ سب بے اختیاری کی کیفیت میں کہہ رہا تھا اور کر رہا تھا۔ وہ اس وقت خود بھی اپنی کیفیات سے بے خبر تھا۔ رشنا رسمی سے انکار کے بعد اس کے اصرار پر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ ان کی پہلی ملاقات تھی اور کافی دیر ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد ان دونوں کو واپسی کا خیال آیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی سنگت اچھی لگی۔ رشنا کو احاد باقی لڑکوں سے مختلف لگا، اگرچہ اسے اپنی تعریفیں سننا پسند آتا تھا، مگر وہ چھچھورے لڑکوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کی یہ پہلی ملاقات کافی حسین تھی۔ جب وہ ریسٹورانٹ سے نکل رہے تھے، اسی وقت نگین کی گاڑی سڑک کی دوسری طرف رکی ہوئی تھی، لیکن احاد اس حسین ملاقات کے سحر میں اتنا گرفتار تھا کہ اسے دور کھڑی نگین کی گاڑی نظر ہی نہ آئی۔ پاشا لاج میں آج بہت چہل پہل تھی۔ شاہ نواز پاشا کی منگنی کی رسم ہونے جا رہی تھی۔ جہاں آرا بوکھلائی ہوئی یہاں سے وہاں پھر رہی تھی، کبھی نوکروں کو ہدایات دیتی اور کبھی بیٹوں کو مخاطب کرتی کہ سب انتظام صحیح سے ہو گئے ہیں نا۔ اسی دوران ان کی نظر نگین پر پڑی جو ہر چیز سے لا تعلق سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے نگین، تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ بہت کم وقت رہ گیا ہے، انہوں نے نگین کو مخاطب کیا۔ جی تائی جان، بس میں تیار ہونے والی ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، نگین نے اپنے دھیان سے چونکتے ہوئے تائی جان کو تسلی دی۔ پھر وہ یکایک اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ تیاری کے دوران بھی اس کا دھیان بھٹکتا رہا۔ وہ اپنی کیفیات سے خود بھی لا علم تھی۔ جانے کیوں بار بار اس کا دھیان احاد کی طرف چلا جاتا تھا۔ کیا وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ پہلے تو اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اس دوران کب تہنیت کمرے میں آئیں اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ تیار ہو گئی بیٹا؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی پیاری سی بیٹی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی ماما، میں بالکل تیار ہوں، اس نے آئینے میں اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ تہنیت اسے ہدایت دے کر کمرے سے روانہ ہو گئی۔ اس نے آخری دفعہ اپنے سراپے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ کیا کمی تھی اس میں جو احاد کی نگاہ اس پر نہ ٹھہری؟ وہ اپنی بے ساختہ سوچوں کو روک نہ پائی۔ سب انتظار میں تھے سو وہ رکے بغیر باہر نکل گئی۔ پوری تقریب میں وہ اسی طرح بے خبر سی شریک رہی۔ منگنی کی رسم کب شروع ہوئی، کھانا کب لگا، ان سب سے بے خبر وہ کسی معمول کی طرح باقی لوگوں کی پیروی کرتی رہی۔ جب سب کھانے کی ٹیبلز کی طرف چل دیے تو وہ بھی خاموشی سے چل دی۔ اسی بے دھیانی میں کھانا نکالا اور ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے کھانے لگی۔ اس دوران اسے خبر ہی نہ ہوئی
کہ کوئی مسلسل ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے جا رہا ہے۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، دودھیا رنگت پر گہری سیاہ آنکھیں، ستواں ناک اور بھرے بھرے عنابی ہونٹ، ہلکے سے میک اپ اور سفید لباس میں وہ پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ سلمان کو اپنی یہ پیاری کزن شروع سے ہی بہت پسند تھی، مگر آج اسے دیکھ کر دل کچھ الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دل کی دھڑکن سے خوفزدہ ہو کر وہ مہمانوں سے بالکل الگ چلا گیا۔ دل کی اچھل کود مسلسل جاری تھی، بے اختیاری اتنی تھی کہ کسی طرح اس پیاری سی لڑکی کو اپنی محفوظ پناہ میں لے لے۔ نوجوانی میں ایسا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، جن سے مخالف کی کشش تو قدرت نے انسان میں پہلے دن سے رکھی ہے، اور جوانی میں تو یہ کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سلمان، بیٹا یہاں آؤ بھائی کے پاس۔ جہارا کی آواز سن کر وہ خیالات سے چونکا۔ فوٹو سیشن ہو رہا تھا، سب موجود تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی وہاں موجود تھی، اس کی کیفیتوں سے بے نیاز، اپنی ہی ذات میں گم۔ منگنی کی تقریب بہت اچھی رہی، سب بہت خوش تھے۔ منگنی کے ساتھ ہی اگلے مہینے شاہ نواز کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی، اور نگین جو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتی تھی، اس کی خوشی کہیں دھندلا گئی تھی۔ نگین کی دل کی کیفیت بے وجہ نہیں تھی، وہ ہمیشہ ہی احاد کے بہت نزدیک رہی تھی۔ جب وہ چھوٹے تھے تو گھنٹوں کھیلا کرتے تھے۔ احاد بھی اس کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتا تھا اور اس کا بچپن سے ہی بہت خیال رکھتا تھا۔ احاد اسے پسند بھی بہت کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی یہ پسندیدگی محبت میں بدلتی، رشنا کسی طوفان کی طرح اس کی زندگی میں آ دھمکی تھی، اور اسے اتنا موقع ہی نہ ملا کہ وہ نگین کے بارے میں اس انداز سے سوچتا۔ دن بدن وہ رشنا کے سحر میں گم ہوتا چلا گیا۔ لیکن نگین کا معاملہ الگ تھا۔ لڑکیاں ہمیشہ سے ہی بہت حساس ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو خود بھی اپنے احساسات سے بے خبر ہوتی ہیں۔ پہلی دفعہ وہ اس احساس سے اس وقت آشنا ہوئی جب اس نے احاد کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ اسے خود بھی کہاں خبر ہوئی تھی کہ وہ احاد کو اس انداز میں چاہنے لگی ہے۔ شاہ نواز اور سلمان کو وہ ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی، کیونکہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، تو اس نے ان دونوں کی ذات میں ہی ہمیشہ اپنا بھائی تلاش کیا۔ تو اس طرح محبت کے خانے میں احاد کی جگہ بنتی چلی گئی۔ لیکن زندگی میں ابھی کچھ اور امتحان بھی باقی تھے۔ وقت کہاں انتظار کرتا ہے، وہ اپنی ڈگر پر چلتا رہتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی چلاتا رہتا ہے۔ سو نگین بھی اس دکھ کو دل کے ایک کونے میں دبا کر اپنی زندگی کے شب و روز میں مصروف ہو گئی۔ نگین بیٹا، جلدی اٹھو، تہنیت اسے جگا رہی تھی۔ آج یونیورسٹی میں بہت مصروفیت رہی، اس لیے کھانا کھا کر وہ دوپہر میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹی تو فوراً ہی نیند آ گئی۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ دوپہر میں تہنیت اسے یوں جگانے آئی ہوں، کیونکہ وہ خود ہی ذمہ داری سے وقت پر اٹھ جاتی تھی۔ کیا ہوا مما؟ وہ آنکھیں ملتی ہوئی فوراً اٹھ بیٹھی۔ ماں کے چہرے پر نظر پڑی تو آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر پریشانی اور دکھ کی ملی جلی کیفیات تھیں۔ بیٹا، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہیں، آفس سے ہی انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ خبر تھی یا دھماکہ؟ نگین فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا تو صبح بالکل ٹھیک تھے۔ اس نے حیرانی سے ماں سے سوال کیا۔ تہنیت نے بے بسی سے اسے تڑپ کر دیکھا۔ بیٹا، تمہارے بابا کی رپورٹس کے مطابق ان کا کولیسٹرول لیول کافی بڑا ہوا تھا، لیکن تم تو جانتی ہو ہمیشہ سے مرغن کھانے کے عادی ہیں۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود احتیاط نہیں کرتے۔ چلو اب تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہمیں فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ تہنیت یہ کہتے ہوئے کمرے سے چل دی۔ سبکتگین بادشاہ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ بیٹے کی اچانک بیماری نے ان کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ تہنیت اپنی ساس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی، جن کی آنکھوں سے بیٹے کی فکر کے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے تہنیت کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے اسے تسلی دے رہی ہوں۔ ابراہیم پاشا پہلے ہی ہاسپٹل جا چکے تھے۔ جیسے ہی نگین آئی، وہ سب بھی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہسپتال پہنچتے ہی سبکتگین پاشا ابراہیم پاشا کو لے کر ایک طرف چلے گئے۔ تہنیت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور نگین نے آگے بڑھ کر ماں کو تھام لیا اور خود بھی رو دی۔ داؤد پاشا کی اس بیماری نے سارے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی کافی فکر مند تھے، کیونکہ اٹیک کافی شدید تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر تسلی دی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ تہنیت نماز کے کمرے کی طرف چل دیں اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ ان کی زندگی بہت آسانی میں گزری تھی۔ یہ شاید ان کی زندگی کا پہلا غم تھا، اسی لیے آنسو بالکل بھی نہیں سنبھل رہے تھے۔ جہاں آرا ان کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئیں اور تسلی دینے لگیں۔ پریشان مت ہو تہنیت، اللہ بہتر سبب کرے گا، داؤد بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے تہنیت کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ نگین باہر دادی کے پاس بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سر دادی کی گود میں تھا۔
دادی اس کے سر میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلا رہی تھیں۔ ان سب کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ کہاں تو گھر میں شادی کے ہنگامے جاری تھے اور کہاں اب سب ہسپتال میں داؤد کی صحت کی دعائیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے خطرے سے باہر ہونے کی خبر تو دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور اپنے جونیئرز کو بائی پاس آپریشن کی تیاری کی ہدایات دینے لگے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں داؤد پاشا کے کمرے کا ایمرجنسی الارم بجنے لگا اور تمام سٹاف اور ڈاکٹر اسی طرف دوڑے۔ نگین کا دل ہولنے لگا۔ اس کے چہرے پر دادی کے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ زندگی نے کیسی کروٹ بدلی ہے؟ آئی سی یو سے ابراہیم پاشا اور سبکتگین پاشا کو نکال دیا گیا۔ ڈاکٹرز اپنی مکمل کوشش کر رہے تھے کہ داؤد کی زندگی کو بچا لیا جائے، مگر عمر کا ایک وقت مقرر ہے۔ آخری کوشش جاری تھی۔ الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے، لیکن دل کی دھڑکن ابھر نہیں رہی تھی، اور پھر لکیر مشین پر بالکل سیدھی ہو گئی۔ داؤد پاشا اپنی زندگی ہار گئے۔ نگین کے سر پر یتیمی کا آنچل اور تہنیت کے سر پر بیوگی کی چادر تن گئی۔ سب پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ جہاں آرا کبھی نگین اور ساس کو تسلیاں دیتی اور کبھی تہنیت کو سنبھالتی، اور خود ان کے لیے بھی تو مشکل ہو رہا تھا خود کو سنبھالنا۔ کتنے برسوں کا ساتھ تھا، یوں لگ رہا تھا کہ تسبیح ٹوٹ گئی اور سب دانے بکھر رہے ہیں۔ شاہ نواز اور سلمان کاغذی کارروائی اور واجبات کی ادائیگی کو دیکھ رہے تھے۔ سبکتگین پاشا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، شکست خوردہ سے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم پاشا ایک طرف جا کر چوری چوری اپنی آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے اور پھر آ کر بوڑھے باپ کو تسلی دینے لگتے۔ ان کا اکلوتا بھائی اور دوست آج دنیا سے چلا گیا تھا۔ پاشا لوج پر تو سمجھو قیامت ٹوٹ پڑی۔ کہاں تو گھر میں شادی کا سما تھا اور کہاں یہ ناگہانی۔ آج داؤد کا چہلم تھا۔ جب باہر کے سب مہمان چلے گئے تو ہمایوں اپنی بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تہنیت، کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اور نگین آج سے میری بیٹی ہے۔ میں اس کا ہاتھ احاد کے لیے تم سے مانگتا ہوں۔ سوچا تھا کہ نگین اور احاد کی منگنی خوب دھوم دھام سے کروں گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آج سے نگین میری بیٹی ہے۔ ہمایوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ کسی کے کہنے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ نگین ان سارے فیصلوں سے بے خبر اپنے کمرے میں بے سد سو رہی تھی۔ باپ کی وفات کا اس نے گہرا صدمہ لیا تھا۔ نازوں میں پلی یہ برداشت نہ کر پائی اور نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ تہنیت پر تو دکھوں کے دوہرے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ شوہر کا دکھ مناتی یا بیٹی کی بیماری کا، سارے غم اور دکھوں کو سہ کر چٹان کی طرح کھڑی رہی۔ لیکن آج جب بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا تو ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ آنسو لڑیوں کی طرح بہتے جا رہے تھے اور تہنیت کی ہچکی بند گئی۔ ہمایوں اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر تسلی دیتے رہے۔ نصرت ساکت سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تہنیت کو تسلی دیں یا خود کو۔ وہ بیٹے کے شب و روز سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ وہ اس فیصلے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس حسینہ کا جادو اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ ہمایوں سے یہ ساری بات چھپاتی رہی کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ احاد اور رشنا دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، اور احاد تو اس معاملے میں اتنا جذباتی ثابت ہوا کہ ماں کے آگے کبھی سر نہ اٹھانے والا اونچی آواز میں بات کرنے لگا تھا۔ جب اسے اس رشتے کا علم ہوا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ماں سے کہنے لگا، میں گھر چھوڑ دوں گا لیکن رشنا کو نہیں چھوڑوں گا۔ وقت لمحوں سے شروع ہوتا ہے اور صدیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ آج داؤد کو پورے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ ہمایوں بہن کو زبردستی اپنے گھر لے گئے کیونکہ اب اس کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ سبکتگین پاشا سے انہوں نے کہا کہ بہن کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ سبکتگین پاشا نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ تہنیت اپنے غم اور صدمے کی کیفیت سے باہر نکلے۔ پاشا لوج میں تہنیت اور نگین کے جانے کے بعد گویا سناٹے راج کرنے لگے، اور سلمان جس کے دل میں محبت نے نئی نئی انگڑائی لی تھی، اس نئے رشتے سے جو نگین اور احاد کے درمیان قائم کیا گیا بالکل خوش نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ آج ماں سے ضرور بات کرے گا۔ شام کو جب جہاں آرا تمام کاموں سے فارغ ہوئیں تو وہ ان کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے ماں کے کان میں سرگوشی کی، لیکن یہاں نہیں، میرے کمرے میں۔ جہاں آرا نے بے ساختگی سے حیران ہو کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ خیریت ہے بیٹا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ماں، بالکل خیریت ہے، بس مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے اصرار کیا۔ جہاں آرا وقت ضائع کیے بغیر بیٹے کے ساتھ چل دی۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ ماں، نگین ہمارے گھر کی بیٹی ہے،
تو سب سے پہلا حق تو اس پر ہمارا ہوا نا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر مدعے پر آ گیا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، جہاں آرا نے ناسمجھی کے انداز میں پوچھا۔ ماں، اب میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، بس نگین مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تو گویا جہاں آرا کے دل کی بات کہی، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، لیکن ہمایوں نے اتنی جلدی میں فیصلہ کیا کہ کسی کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ بیٹا، میں خود یہی چاہتی تھی، مگر نگین کے ماموں نے پہل کر دی، جہاں آرا تقریباً بے بسی سے بولی۔ لیکن فیصلے تبدیل بھی تو ہو سکتے ہیں، آپ آج ہی دادا جان سے بات کریں۔ وہ بضد ہوا۔ میں تمہارے دادا جان سے کیسے بات کر سکتی ہوں؟ میں تو تمہارے بابا سے بات کروں گی یا دادی اماں سے، جہاں آرا نے بے بسی ظاہر کی۔ مجھے نہیں پتا، آپ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹائیں۔ بیٹے کی ضد دیکھتے ہوئے جہاں آرا نے اس کا سر بے اختیار اپنی گود میں رکھ لیا اور انگلیاں چلانے لگیں۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر جب ابراہیم پاشا کمرے میں آئے تو جہاں آرا نے وقت ضائع کیے بغیر پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ میں اور بابا پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ ہمایوں سے بات کی جائے، اور نگین گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہنی چاہیے۔ ابراہیم پاشا نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، بس اب جب تہنیت اور نگین گھر آئیں گی تو ہمایوں کو بلا کر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ آج احاد نے فیصلہ کیا کہ وہ نگین سے بات کرے گا، کیونکہ باپ سے بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا اور نزہت بھی ہمایوں سے بہت ڈرتی تھی، تو یہ کام اسے خود ہی کرنا تھا۔ شام کو وہ نگین کو باہر گھمانے کے بہانے لے آیا اور اس سے بات کی۔ نگین، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، تمہارے لیے میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا، پلیز تم اس رشتے سے انکار کر دو، کیونکہ بابا میری بات تو کبھی نہیں مانیں گے۔ اس کی بات سن کر نگین کی وہ حالت ہوئی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ میں تو لڑکی ہوں، انکار کروں گی تو مجھ پر الزام آئے گا، آپ خود انکار کریں۔ نگین نے اسے صاف جواب دے دیا۔ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ قسمتوں کے فیصلے تو کہیں اور طے ہو چکے ہیں۔ گھر پہنچے تو نگین کی طبیعت مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ سیدھی کمرے کی طرف بڑھ گئی اور جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تہنیت نماز پڑھتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جائے نماز طے کر کے اس کے پاس آئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ۔ ان پچھلے 5 مہینوں میں چہرے کی رنگت جو کبھی گلابوں کی طرح کھلی ہوتی تھی، آج زردی مائل تھی۔ نگین نے آنکھیں موند لیں اور کب نیند میں چلی گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نگین نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تم خود بات کرو اپنے بابا سے، روشنا نے اس پر تقریباً برستے ہوئے کہا۔ روشنا، میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں، بابا جان میرا سر قلم کر دیں گے۔ احاد نے بے بسی ظاہر کی۔ تو یہ بات محبت کرنے سے پہلے سوچنی تھی۔ تم لے کر گئے تھے نا پہلی دفعہ مجھے کافی پلانے، تم نے کہا تھا نا کہ تم میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب جب میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں تو تم مجھے یہ باتیں سنا رہے ہو؟ روشنا بہت غصے میں تھی۔ احاد اس کی ضد بن چکا تھا، وہ شروع سے ہی خود سر تھی اور آج تو اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ تمہیں نگین کو اغوا کرنا ہوگا، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اس نے اپنا فیصلہ صادر کیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس لڑکی پر پہلے ہی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، 5 ماہ پہلے اس کے والد کی وفات ہو گئی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اسے اغوا کر لوں؟ میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں۔ اب کے غصہ کرنے کی باری احاد کی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، روشنا قطعیت سے گویا ہوئی۔ خبردار، تم نگین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، احاد نے اسے تنبیہ کی۔ احاد ڈیئر، تم مجھے جانتے ہی کہاں ہو، یہ تو اب میری ضد ہے، روشنا فیصلہ کر چکی تھی۔ احاد حیران پریشان سا واپس لوٹ آیا۔ وہ اس کی ضد سے تو واقف تھا، لیکن یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ نگین نے یونیورسٹی سے واپسی پر گاڑی اسٹور کے آگے رکوائی۔ سیمسٹر ایگزامز نزدیک تھے اور پچھلے 4-5 ماہ میں وہ پڑھائی سے بالکل غافل رہی تھی۔ ایگزامز کے حوالے سے کچھ ضروری کتابیں اسے خریدنی تھیں۔ اسٹور کے سامنے پہلے ہی ایک گاڑی موجود تھی۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی سائڈ پر پارک کرنے کی ہدایت کی اور خود اسٹور کی طرف چل پڑی۔ ضروری سامان اور کتابوں کا تھیلا اٹھا کر وہ جیسے ہی اسٹور سے باہر نکلی، کوئی اس کے ساتھ ٹکرایا۔ وہ روشنا تھی۔ نگین اسے جانتی تھی، لیکن روشنا اس بات سے بے خبر تھی کہ نگین اسے جانتی ہے۔ وہ اسے روک کر کچھ معلومات لینے لگی۔ نگین بے دلی سے اسے بتانے لگی اور پھر قدم اپنی گاڑی کی طرف بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ گاڑی اس کے پاس رکی اور یکا یک ایک آدمی باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ نگین سنبھلتی، آدمی نے اسے زوردار دھکے سے گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ دروازے بند ہوئے، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اس سے پہلے کہ نگین اٹھتی اور سنبھلتی یا احتجاج کرتی، گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی نکلتی چلی گئی۔ بدقسمتی سے اسٹور کے باہر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا
اور اس کی گاڑی بھی کچھ آگے پارک کی ہوئی تھی کہ وہ ڈرائیور کو بھی آواز نہ دے پائی۔ ڈرائیور وہیں اس کا انتظار کرتا رہا کیونکہ اسے اس معاملے کے بارے میں کچھ علم نہ ہوا۔ وہ فون سننے میں مصروف تھا، اور وہ سیاہ گاڑی اتنی اچانک آئی اور یہ سارا واقعہ اتنی اچانک اور صفائی سے ہوا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی سوائے روشنا کے، جو وہاں موجود اس گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کسی نے اس کی ناک پہ رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی فارم ہاؤس کے کمرے میں پڑی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے بے ہنگم طریقے سے اگے ہوئے درخت اور پودے نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک غیر آباد فارم ہاؤس تھا۔ وہ بجلی کسی صورت سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ لاک تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں میں جالی لگی ہوئی تھی۔ اگر وہ کسی طرح شیشوں کو توڑ بھی دیتی تو باہر نہ نکل پاتی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی؟ وہ جو سب کی لاڈلی تھی، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، آج اس جنگل میں بے یار و مددگار پڑی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ سوچوں کا طوفان اس کے دماغ کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی ذہنی رو یہاں وہاں بھٹک رہی تھی۔ وہ کیسے اس قید سے باہر نکلے؟ یا اللہ، تو ہی کوئی راستہ دکھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ آحاد تھا۔ نگین اٹھو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ تم بابا کو جانتی ہو، وہ میری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ میں نے روشنا کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یہ قدم نہ اٹھائے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی بات مان لو۔ میں خود تم سے بات کرنے اسی لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں سمجھا سکوں۔ باہر روشنا کے بندے کھڑے ہیں، یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ احاد نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بات مکمل کی۔ افسوس ہے، آپ نے کیسی لڑکی سے محبت کی جس نے غنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ یہ لوگ مجھے مار بھی ڈالیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ بات نہیں مانوں گی۔ وہ اتنی ضدی تو کبھی نہیں تھی، لیکن یہ واقعی بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے پیارے ماموں کو یہ کہتی کہ ان کے فیصلے سے اسے انکار ہے۔ احاد اچانک سے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے تو پھر مرو یہیں پر۔ احاد کی اس بات نے گویا اس کے دل میں شگاف ہی کر دیا۔ وہ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ نگین نے بھی کوئی آواز نہ کی، نہ ہی کوئی احتجاج کیا۔ دوسرے دن پھر رات کو اسی وقت احاد آیا، پھر سے اسے قائل کرنے لگا۔ آج اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ پھر سے ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ نگین عجیب سی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ پتہ نہیں مما کا کیا حال ہوگا۔ اب تک تو اس کے اغوا کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہوگی۔ ایسا ہی تھا، اس کی گمشدگی کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ڈرائیور اس دن بہت دیر اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ اس کو آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ پاشا لاج میں دوسری دفعہ قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ تمام ذرائع چوکس ہو چکے تھے۔ شہر میں ہر طرف اسے ڈھونڈا جا رہا تھا، اور وہ یہاں جنگل میں بے یار و مددگار پڑی تھی۔ روشنا کے غنڈے ابھی تک اس کمرے میں نہیں آئے تھے، وہ صرف باہر ہی پہرا دیتے تھے۔ انہیں یہی ہدایت دی گئی تھی۔ اس رات جب احاد اس کے پاس آیا تو نہ جانے اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی تو وہ بغور اسے دیکھتا ہوا جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس جلدی میں وہ کمرے کو تالا لگانا ہی بھول گیا۔ نگین گویا اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ احاد لاک لگانا بھول گیا ہے۔ روشنا کے غنڈے تو باہر تھے۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئی اور چابی اٹھا کر باہر سے دروازے کو لاک کر دیا تاکہ غنڈے اٹھ بھی جائیں تو انہیں پتہ نہ چلے کہ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور حالات کا جائزہ لینے لگی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے فرار ہو سکتی ہے۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا کیونکہ یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آنے والا تھا۔ نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ غنڈے اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ وہ بے فکری سے گپیں لگا رہے تھے اور اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ لوگ سو گئے۔ صبح قریب ہی تھی۔ دبے پاؤں چلتی ہوئی وہ اس بلڈنگ سے باہر آئی۔ ہر طرف گھنا جنگل اور جھاڑیاں تھیں۔ اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ وہ تو اسی وقت وہیں گاڑی میں گر گیا تھا جب اسے دھکا دیا گیا تھا، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس چھوٹے سے جنگل کو پار کر کے دیوار کی طرف بڑھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور پھر ایک جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی مل گئی۔ اس نے شکر ادا کیا اور دیوار کو پھلانگنے لگی۔ دیوار پھلانگ کر وہ آہستہ آہستہ بھاگنے لگی۔ لگتا ہے یہ فارم ہاؤس شہر سے کافی دور تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف بھاگے۔ اچانک اسے کچا راستہ نظر آیا۔ وہ اسی راستے پر چل پڑی۔ چلتے چلتے اجالا ہونے لگ گیا تھا۔ دوسری طرف احاد عجیب سی پریشانی میں مبتلا تھا۔
ایک طرف اس کی فکر تھی اور دوسری طرف اپنی اکلوتی پھپھو کی، کیونکہ پچھلی رات فون انہی کے متعلق تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اسی بے ہوشی کے عالم میں انہیں ہاسپٹل لایا گیا۔ نرس کی طرف سے دی گئی تسلی کے بعد اب اسے کچھ اطمینان ہوا اور وہ گاڑی نکالنے لگا تاکہ نگین کی طرف جائے۔ نگین کے پیر میں گہرا زخم لگ چکا تھا۔ وہ پھر بھی اس چھوٹے سے جنگل سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور شدت سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی اسے نہ پکڑے۔ 2 دن سے وہ جس موقع کی تلاش میں تھی، بالآخر وہ آج اسے مل ہی گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قید سے نکل آئی ہے۔ بہت مشکل سے مین روڈ پر پہنچتے وہ کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ جب دور سے ایک گاڑی نظر آئی تو وہ لفٹ مانگنے لگی، پر جو ہی گاڑی قریب آئی، ڈرائیونگ سیٹ پر غصے سے سرخ ہوتے آحاد کو دیکھ کر اس کی جان حلق میں آ گئی۔ وہ الٹے قدم دوسری جانب بھاگنے لگی، لیکن پھر اسے زور کا چکر آیا اور وہ گر پڑی۔ آحاد نے اسے تھام لیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ وہ ایک دفعہ پھر ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آحاد اسے لے کر ہاسپٹل آیا۔ یہ ایک غیر معروف ہسپتال تھا، لیکن اس کا انتظام اچھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد نگین ہوش میں آ گئی۔ آحاد اس کے قریب آیا۔ نگین نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو، لیکن یقین کرو اس سارے معاملے میں میں بالکل بے قصور ہوں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں رشنا سے پیار کرنے لگا تھا، لیکن وہ اتنی ضدی اور خود سا لڑکی ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں تمہیں صرف اس لیے منا رہا تھا تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دے، لیکن اس کے سر پر تو کوئی عجیب ہی بھوت سوار ہے۔ کہتی ہے مشہور کر دوں کہ تم بھاگ گئی ہو۔ نگین میں لاکھ برا سہی، لیکن میں اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوں۔ تم میری پھپھو کی بیٹی ہو، میں تمہارے بارے میں کبھی برا نہیں سوچ سکتا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے نگین، میں آج بابا کو خود ہی بتا دوں گا کہ تمہارے اس اغوا میں میں ملوث تھا۔ میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں، بس تم مجھ سے ناراض نہ ہونا اور مجھے معاف کر دینا۔ وہ فیصلہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور اچانک نگین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں خود مامو جان سے بات کر کے انہیں بتا دوں گی کہ میں آپ کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچتی۔ آپ رشنا سے ضرور شادی کریں۔ محبت سے دور ہونا کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ باہر کھڑی رشنا یہ ساری گفتگو سن کر زاروں قطار رونے لگی۔ جب احاد اسے لے کر جا رہا تھا تو رشنا کی گاڑی بھی پیچھے آ رہی تھی۔ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے ہاسپٹل تک آ گئی تھی، لیکن احاد اس بات سے بے خبر تھا۔ پہلی بار رشنا کو اپنے وجود سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ بری ضرور تھی مگر اتنی بھی بری نہیں تھی۔ اس کا یہ ضدی اور خود سر پن صرف اس وجہ سے تھا کہ کبھی اسے اپنے والدین کی مکمل توجہ نہیں ملی۔ آج جب آئینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آیا تو بہت بدصورت معلوم ہوا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی نگین کے پاس آئی۔ احاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ نگین کا ہاتھ پکڑ کر بولی، نگین پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں۔ پتہ نہیں کب اپنی ضد اور غصے میں اندھی ہو کر میں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا، لیکن تم نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ تم چاہتی تو مجھے اور احاد کو سزا بھی دلوا سکتی تھی، لیکن تم نے ہم دونوں کو معاف کر کے جو بڑا پن دکھایا ہے اس نے مجھے تمہارا غلام بنا دیا ہے۔ لو، تمہاری غلام تمہارے سامنے حاضر ہے، تم جو سلوک کرنا چاہتی ہو کرو۔ رشنا زاروں قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نگین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں رشنا، اب جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں کیوں تمہیں سزا دوں گی؟ اور تم میری غلام نہیں ہو۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بس اب تم مجھے میرے گھر والوں سے ملا دو۔ پتہ نہیں ماما کتنی پریشان ہوں گی۔ نگین ماں سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ احاد اسے لیے ہاسپٹل آ گیا۔ تہنیت بھی اب ہوش میں آ چکی تھی۔ احاد کے ساتھ نگین کو دیکھ کر تہنیت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے بیڈ پر اٹھتے ہوئے اپنی باہیں پھیلا کر کہا، آؤ میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ مما وہ لوگ بہت برے تھے، وہ دادا جان سے بھاری تاوان وصول کرنا چاہتے تھے۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھی ہوں اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پاشا لاج میں آج خوب چہل پہل تھی۔ آج نگین اور سلمان کا نکاح تھا۔ سلمان کی تو دلی مراد بر آئی تھی اور نگین بھی آج بہت خوش تھی۔ بہت عرصے بعد اس گھر کی رونقیں بحال ہوئی تھیں۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے اور دور کھڑی رشنا یہ سوچ رہی تھی کہ اچھے لوگ اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اچھائی کو پا ہی لیتے ہیں، جیسے نگین تمام طوفانوں سے نکل کر خوش و خرم بیٹھی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔